أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو روکے رکھو تاکہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہڑپ کر جاؤ، الا ہے کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کے مرتکب ہو جائیں۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی دوسری بیوی کا بیٹا یا پھر کوئی دوسرا قریبی رشتہ دار جو ہے اس کی بیوی کا وارث بن جاتا تھا۔ وارث مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیتا تھا، اس پر اپنی چادر ڈالتا یا کوئی اور جو ہے اس طرح کی حرکت ہوتی تھی، اور یہ مانا جاتا تھا کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ دوسری بیوی کا بیٹا ہے وہ اپنی اس کو ملکیت میں لے لیتا تھا، چاہے تو اس سے نکاح کرتا اور پھر اس کو کوئی مہر بھی نہیں، اور پھر اسی طرح سے جو ہے کبھی ایسا ہوتا کہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا، اب اس کو نہ خود اس سے نکاح کرتا تھا نہ اس کو کسی اور سے نکاح کرنے دیتا تھا، تاکہ وہ خود جو ہے مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے اپنی جان اس سے چھڑا لے۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح بہت ہوتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایسے ہی جو ہے انصار کے ہاں ایک گھر میں ایسا ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی تھی اور اس کی دوسری بیوی کا جو بیٹا تھا وہ آیا اور اس نے جو ہے اس طرح سے اپنے باپ کی بیوی کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس سے نکاح بھی نہیں اور اس کو جو ہے کسی اور سے نکاح کرنے بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت پہنچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس طرح سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور وہ جو ہے باپ کی بیوی کو بھی جو ہے اس زمانے میں لوگ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، تو اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا۔ آگے وہ بھی جو ہے اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح سے جو ہے عورتوں کے وارث نہیں، عورت میراث میں تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے عدت ہے، اس عدت کے بعد وہ جو ہے آزاد ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو، اور تمہارے لیے جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تم ان کو جو ہے عورتوں کو اپنی بیویوں کو اس طرح سے جو ہے اپنے بعد روکے رکھو کہ وہ بیچاری جو ہے مجبور ہو جائیں کچھ جو ہے دے کر اپنی خلا لینے کے لیے۔ خلا چونکہ شوہر اگر جو ہے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شریعت میں اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو اب وہ جو ہے عورت کو اس طرح سے ٹارچر کر رہا ہے، اس طرح سے پریشان کر رہا ہے کہ وہ خود بیچاری جو ہے مجبور ہو کر خلا لینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آخری درجے کی بے غیرتی کی اور جو ہے بے حسی کی علامت ہے کہ آدمی جو ہے اس طرح سے اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ وہ خود خلا لینے پر مجبور ہو جائے، پریشان کرے۔ فرمایا یہ نہ کرو،
کہ تم جو ہے اس کا کچھ یعنی جو کچھ تم نے مار دیا ہے یا کچھ دیا ہوا ہے وہ خود واپس دے دیں اور جو ہے اپنی جان چھڑا لیں. نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہ اللہ ہے کہ وہ کسی جو ہے کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہو جائیں، یعنی اس سے کوئی بے حیائی کا عمل ہو جائے، زنا ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے آدمی یعنی اپنے دیے ہوئے مال کا مطالبہ کرے اور اس کو رخصت کر دے، یا پھر اس کو جو ہے کہے کہ تم خلا لے لو. تو یہ اس بات کی گنجائش ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہاں جو ہے زنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی بدتمیزیاں، بے ادبیاں یا پھر جو ہے اس طرح کی جو ہے یعنی حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تب جو ہے شوہر اس سے اپنی بیوی سے اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے. کیونکہ شریعت میں جو ہے اگر کسی نے کسی یعنی شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا تو اس کے حکم یہ ہے کہ اس پر جو ہے اس کے بارے میں اس کو رجم کیا جائے گا. اس کے بارے میں حد نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا. تو جب وہ حکم نازل ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم جو ہے کہ اس کو جو ہے اس کے پاس کسی دی ہوئی چیز کا مطالبہ کرنا. تو بہرحال یہ اس صورت میں جو ہے اس بات کی کسی درجے میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ عورت اس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا بدتمیزی اور بے ادبیاں جو ہے اس سے سرزد ہونے لگے اور وہ حد سے آگے بڑھ جائیں، تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے. اور عام حالات میں جو ہے اگر بیوی پسند نہیں ہے یا اس کا کوئی بات ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے عادت ہو جو اسے پسند نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے معروف طریقے سے پیش آئیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہ ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اس کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم تھوڑا سا صبر کرو. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ایسا کون ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، تو تم تھوڑا صبر کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وہی عورت جس کی تمہیں ایک عادت پسند نہیں ہے اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں. ایسا نہیں کہ انسان جو ہے کوئی ایک بات جو ہے یعنی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات اس نے دیکھ لی، کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی، کوئی اس کی جو ہے یعنی اس کو پسند نہیں آئی فوراً طلاق دے دی. یہ بالکل جو ہے نامناسب بات ہے، بلکہ اس طرح سے ہم بالکل نہیں کرنا چاہیے. صبر سے کام لیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک بات پسند نہ ہو تو اس میں کوئی 10 خوبیاں ہوں، 10 اچھائیاں ہوں جو اسے اس ایک یعنی خامی کو جو ہے وہ چھپا دے اور اس کی زندگی میں جو ہے خوشگواریاں اور اس کی زندگی میں خوب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے برکت عطا فرمائے اور بہت سارے خیر کا وہی بیوی اس کے لیے ذریعہ بن جائے. اور ایسا بہت ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے معاشرتی زندگی میں انسان جلد باز نہ ہو، صبر سے تحمل سے کام لے، یعنی خوبیوں کو دیکھتا رہے، خامیوں پر جو ہے وہ نظر انداز کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کوئی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ جو ہیں یعنی اپنی بیویوں کی خامیاں جو ہے وہ اس کو معاف کرنا شروع کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خامیوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے یہاں جو ہے ہماری جو ہے غلطیوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے معافی کے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائیں.